ابتدائے زمانہ سے ہی سند پوچھی جاتی تھی؟ یعنی شروع سے ہی کیا صحابہ سے جب روایت لیتے تھے تو کیا سند پوچھتے تھے؟ کیا تابعین جب صحابہ سے پوچھتے تھے تو کیا صحابہ سے سند لیتے تھے؟ کیا تابعین سے روایت لیتے تھے تو کیا سند پوچھتے تھے؟ کیا تابعین سے روایت لیتے تھے تو کیا ان سے سند پوچھتے تھے، روات کے بارے میں، راویوں کے بارے میں؟ تو یہ ایک سوال ہے، تو یاد رکھیں اس بات کو کہ عہد تابعین میں حالات کا رخ بدل گیا، اور وہ بڑا کٹھن دور تھا، مشکل دور تھا، کیونکہ وضعین حدیث کا فتنہ زوروں پر تھا۔ یہ تابعین کے دور میں حدیثیں وضع کی گئی۔ ہر گروہ اپنے اپنے لیڈر، پسندیدہ شخصیت اور اپنے مخصوص افکار اور نظریات کے بارے میں جعلی حدیثیں گھڑ رہا تھا۔ اب جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک سند کے بارے میں صحیح طریقے پر انسان صحیح رائے پر نہیں پہنچ سکے گا۔ ان حالات میں دین کو روایات سے لینا بڑا خطرناک مرحلہ تھا، کہ فقط روایت کی بنیاد پر دین کا لینا یہ بڑا خطرناک مرحلہ تھا، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ محافظ دین ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ دین محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی گہری مشیت اور اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان دنوں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ عام لوگ جو روایت کی جانچ پڑتال اور تحقیق و تفتیش نہیں کر سکتے تھے، جن کے پاس تحقیق اور تفتیش کے سورسز نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، علمی طور پر زیادہ پختہ نہیں تھے، ان کے پاس معلومات زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو انہیں بڑی بڑی شخصیتوں کے گرد اللہ نے ان لوگوں کو جمع کر دیا جو خود بہت بڑے عالم نہیں تھے۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بڑی بڑی علم، جو بڑی بڑی مایہ ناز قد آور مشاہیر شخصیات تھی، ان کے گرد اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر دیا۔ لہٰذا وہ ان معتمد لوگوں سے دین اعتماداً لیتے تھے، وہ جو بات بیان کر دیتے دوسرے لوگ ان کی بات پر اعتماد کرتے، ان سے سند نہ پوچھتے۔ لہٰذا وہ دور اعتماد تھا، وہ دور اعتماد تھا۔ یہ دور اعتماد اسی کو دور تقلید بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ان کی تقلید کرنا شروع کر دی۔ لہٰذا اس دور میں یعنی عہد تابعین میں مسائل کے بارے میں سند نہ پوچھی جاتی تھی۔ عہد تابعین میں امام حسن بصری، حضرت علی بن حسین امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام محمد باقر، حضرت امام سیدنا جعفر الصادق، حضرت امام ابراہیم نخعی، حضرت قاسم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت سالم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور کئی دوسرے فقہا کبار کے فتووں پر جو نہ جاننے والے تھے لوگ، وہ ان کے فتووں پر اعتماد کرتے تھے، اور لوگ ان کی کیا کرتے تھے؟ تقلید کرتے تھے۔ ان کے فتاوا پر، ان کی آراء پر وہ بعد کے دوسرے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اعتماد کرتے تھے۔ تو لہٰذا بڑے بڑے علماء تابعین اور تبع تابعین سے دلیل طلب کیے بغیر، بات ذہن میں آئیے، یعنی بڑے بڑے جو تابعین اور تبع تابعین تھے وہ دلیل نہیں طلب کرتے تھے، محض ان پر اعتماد کر کے تقلیداً دین ان سے لیتے تھے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اس مسئلے میں لا مالا، وہ منصوص مسائل تو تھے نہیں، منصوص مسائل تو قرآن اور سنت کے ہیں، وہ تو واضح تھے، بھئی یہ چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور یہ حدیث جو ہے، یہ شے حدیث متواترہ میں یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ تو لہٰذا وہ چیزیں جو غیر منصوص تھیں ان پر ان کے اوپر کیا کیا جاتا تھا؟ اعتماد کیا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں ان کا اعتماد تھا کہ یہ غیر منصوص ہے، اور ان کے بارے میں قرآن اور سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ خاموش ہے۔ تو لہٰذا ابتدائے زمانہ میں دین تقلیداً محفوظ ہوا ہے، اعتماداً چلا ہے۔ تو امام مسلم علیہ رحمہ متوفہ 261 ہجری لکھتے ہیں کہ امام ابن سیرین سے مروی ہے کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنۃ قالوا سموا لنا رجالکم فینظروا الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم وینظروا الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم۔
یہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ وارانہ فتنے پیدا ہوئے فرق باطلہ، خوارج، روافض، نواسب، رافض اور معتزلہ، جبریہ، قدریہ، کرامیہ، بہامیہ، امامیہ، جعفریہ، زیدیہ، یہ اس طرح کے جب فرقے پیدا ہو گئے تو پھر پوچھنے لگے کہ ہمیں اپنے راویوں کے نام بتاؤ، یہ جو تم حدیث بیان کر رہے ہو اس کے روات بتاؤ، سند بتاؤ۔ دیکھا گیا کہ ان میں اہل سنت کون کون ہے؟ راوی میں کہیں کوئی اہل بدعت فرقہ باطلہ کا کوئی آدمی تو نہیں ہے۔ تو جن میں اہل سنت کے نام آتے راویوں میں، تو لہٰذا وہ اہل بدعت نہ ہوتے تو ان کی روایتوں کو لے لیا جاتا، اور نئے گروہوں میں جو امت تقسیم ہو رہی تھی ان کو لوگ پہچانتے چلے گئے، یعنی معتزلہ کو بھی، خوارج کو بھی، روافض کو بھی، نواسب کو بھی، اور ان روایات کو اہل سنت نے اہل بدعت کر کے نہ لیا۔ تو لہٰذا یہاں یاد رکھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن سیرین متوفہ 110 ہجری یہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اہل حق کا نام ایک ہی تھا، اہل سنت۔ اس وقت کیا تھا ان کا نام؟ اہل سنت ان کا نام تھا۔ اور جو اہل سنت کے مد مقابل اس وقت کے تمام فقہا، ائمہ، محدثین، جتنے بھی لوگ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، یہ سب ان کا ٹائٹل اور عنوان کیا تھا؟ اہل سنت تھا۔ ان کے مد مقابل جو لوگ تھے، جتنے بھی اہل علم تھے، خواہ وہ معتزلہ کے تھے، جبریہ کے تھے، بہامیہ کے تھے، کرامیہ کے تھے، مرجیہ کے تھے، جہمیہ کے تھے اور مرجیہ کے تھے، خوارج کے تھے، روافض کے تھے، آخر علماء تو ان فرقوں کے اندر بھی موجود تھے۔ تو لہٰذا ان فرقوں کے جو اہل علم تھے ان سب کو ہمارے علماء اس وقت کے ان کو اہل بدعت کہتے تھے۔ لہٰذا وہ فرق باطلہ ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ اہل بدعت۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم جس دور میں لکھی اس سے بہت پہلے اہل حق کا نام اہل سنت متعارف ہو چکا تھا۔ یہ اہل سنت بعد میں کسی نے گڑھا نہیں ہے، ما انا علیہ و اصحابی سے یہ ثابت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو لہٰذا اب اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ ائمہ اہل بیت سے روایات کیوں نہ لی گئیں؟ کیونکہ ائمہ اہل بیت کے نام پر بہت سارے لوگوں نے جعلی، وضعی، من گڑت، جھوٹی روایات، ان سے پھر روایتیں ہماری کتب کے اندر قلیل کیوں ہے؟ کیونکہ جابر بن جعفی نے بہت ساری حدیثیں اہل بیت کے نام معنون اور منسوب کر دی۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگوں نے جب یہ کام جعلی، وضعی کرنا شروع کیا تو پھر علماء اہل سنت نے محتاط ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی فلاں امام سے ملاقات ہی نہیں ہے، امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ ملے ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اصول وضع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ ائمہ اہل بیت کے نام اگر روایتیں بیان کریں تو ایک اصولی بات یاد رکھ لیں کہ اگر وہ روایت اگر دیگر اہل سنت کے روات سے ثابت ہوگی تو اس کو قبول کرو، ورنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ سے وہ حدیثیں جو مروی ہیں، اور وہ مرویات ہیں کہاں کی؟ اہل بیت کی ہیں۔ تو ان الحسن جو کہا جاتا ہے، تو یہاں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی میں آؤں گا کہ ائمہ اہل بیت کی جو مرویات وہ کتب اہل سنت میں، کتب احادیث اہل سنت میں ان کی روایات کم کیوں پائی جاتی ہیں، تاکہ اس اعتراض کا بھی ہم جواب دیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات بتانی تھی کہ وہ جو اہل بدعت فرق باطلہ تھے، معتزلہ، جہمیہ اور مرجیہ، خوارج، روافض، ناصبیہ، یہ سارے اہل سنت کے مد مقابل یہ اہل بدعت کے طور پر آ چکے تھے، اور وہ صحیح علم حدیث میں قطر و بیونت کر رہے تھے، اور احادیث کے اندر جو ہے نا وہ طرح طرح کی چیزیں ڈالتے جا رہے تھے، اپنے من پسند اپنے لیڈروں کے بارے میں حدیثیں وضع کر رہے تھے۔ لہٰذا تو بعد کے اندر ہمارے علماء نے کہا کہ اب یہ جو دور ہے، اب یہ دور فقط اعتماد کا، زبانی اعتماد کا دور نہیں ہے، اب روات اور اسناد کا علم جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا ابتدا میں دور اعتماد تھا، بعد میں وہ دور اسناد تھا۔ تو لہٰذا یہ سند کا علم کیوں ہے؟ آج بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو محدثین ہیں ان کی جو آراء ہے احادیث کے بارے میں، جب آپ اور میں کسی بھی مسئلے پر ڈسکس کریں گے تو اس راوی
اور اس روایت کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کی روشنی میں ہم بحث کریں گے۔ تو لہٰذا یہی وہ وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ تھے، زہاد بھی تھے، عباد بھی تھے، لیکن روایت حدیث میں کمزور تھے۔ تو لہٰذا روایت حدیث میں ہم اعتماد کن لوگوں پر کریں گے؟ جو نقاد تھے، جو اس علم کے امام تھے اور رہنما تھے، ان سے ہم لیں گے، عام لوگوں سے۔ یعنی یہ سند کا علم جو ہے، یعنی حدیث پر جرح و تعدیل کی جو آراء ہیں، وہ اس فن کے، اس فیلڈ کے ماہرین کی آراء جو ہوں گی وہ حجت ہوں گی۔ جس طرح فقہ کے اندر رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی حجت ہے، اسی طرح حدیث کے باب کے اندر جو رائے ہے وہ محدث کی رائے حجت ہے کہ یہ حدیث سنداً درست بھی ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا اب صرف کا مسئلہ ہوگا تو اہل صرف سے لیں گے، نحو کا مسئلہ ہوگا تو نحویین سے لیں گے، صرفیین سے لیں گے، ہے یا نہیں؟ اعراب اور بنا کی جو بحث ہے، لغت کی جو بحث ہے، وہ امام لغت سے لیں گے۔ اب عقیدے کی جو بحث ہے وہ متکلمین سے لیں گے، علماء کلام سے لیں گے۔ تو لامالا تفسیر کی روایت اور تفسیر کی تشریح میں ائمہ مفسرین کو کوٹ کریں گے۔ تو لہٰذا ہر فن کا اپنا ایک فیلڈ ہے، اور ہر فن کا اپنا ایک دائرہ ہے، اور ہر فن کا اپنا ایک امام ہے۔ ہر فن کا ایک کیا ہے، وہ اس کا ریسرچر ہے، محقق ہے۔ تو لہٰذا ہر فن اور ہر فیلڈ کے اس امام کی رائے کو ہم ترجیح دیں گے۔